السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی جب آپ کو تلخ ترین لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ خوشیوں کا دروازہ کھلنے کا وقت قریب ترین ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو عبادت کثرت سے کریں، کیونکہ جنت بے حد خوبصورت ہے، کیونکہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ عبادت کرنے والے دوسروں کو دکھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے نہیں۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، انسان کو بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق۔ جب عقل کی کمی ہو تو زبان تیز ہو جاتی ہے۔ ایک دانا نے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آیات اور احادیث دوسروں کو سنانے کے لیے یاد کی ہوتی ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اوقات میں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا لطف اٹھاؤ،
کسی چیز کا عادی نہ بنو، ورنہ عادتیں اکثر ذلیل کرتی ہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بندہ اپنے کوئی گناہ کرے اور پھر اچھی طرح سے وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کبھی کسی کی برائی مت کرو، کیونکہ برائی تم میں بھی ہے اور زبان دوسروں کے پاس بھی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے درد سے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بعض قابل احترام ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تذکرہ و تعریف آپ کو بھی محترم بنا دیتا ہے۔ ابھی ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔